اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127 سے آن ورڈ دیکھیں گے۔ ہم اللہ کی حمد اور اس کے شکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی اور جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح دنیا کا اور آخرت کا فائدہ ہمارے حصے میں لکھے، ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح ہدایت اور صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے دوست احباب، ہمارے قریبی اور جتنے لوگ ہو سکتے ہیں ہمارے ارد گرد، ان سب تک اللہ تعالیٰ ان کا نفع بھی پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے دیکھا کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یا ان کے واقعہ جو ہے اس کا ایک پارٹ یا اس کی ایک قسط جو ہے اس کا ایک ایپیسوڈ شروع ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ایک ایپیسوڈ دیکھا تھا، وہ ایپیسوڈ تھا آل فرعون سے نجات کے بعد۔ اب یہ والا ایپیسوڈ اس سے ایک ایپیسوڈ پہلے کہہ لیں، اس سے پچھلا ایپیسوڈ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ظہور ہوا نبوت کا، تو انہوں نے جب اس کو دعوت حق دیا، اللہ کی طرف بلایا، دعوت توحید جب پیش کی، تو اس وقت سے شروع ہو کر اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ واقعات ہمارے سامنے ذکر ہوں گے ان آیات میں۔ تو یہ دوسری ایپیسوڈ ہم نے کل شروع کی تھی، اور اس میں اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو جب نبوت کا اظہار ہوا، ان کے اوپر جب نبوت کو واضح کر دیا گیا مدین سے واپسی پر رستے میں، تو آتے سار ہی انہوں نے موسیٰ کے دربار میں جا کر یا فرعون کے دربار میں یا محل میں جا کر اس نے اس کو دعوت توحید پیش کر دی، جس کو سن کر وہ ایک حساب سے ہکے بکے رہ گئے کہ یہ اچانک کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے ان کو تدبیر کی کہ یہ تو ان سے کہا کہ تم جو آیتیں یا تمہارے پاس جو معجزے ہیں، یہ نشانیاں اللہ کی، وہ پیش کرو۔ تو انہوں نے 2 معجزے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، ایک تو لاٹھی کو پھینک کر سانپ بن جانا، اور دوسرا ہاتھوں کو جب بغل سے یا پاکٹ سے جب باہر نکالتے تو وہ بالکل سفید چمکدار ہو جاتا۔ تو یہ دونوں معجزے پیش کیے، تو قوم فرعون یا فرعون ہمسیلف اور اس کے جو عمراء تھے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ ایک جادو ہے، پھر جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس میں بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کا تو صحیح جادو تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، جادو نہیں تھا، بلکہ جو دوسرے جادوگر تھے وہ تو بس نظر بندی اور نظر کا دھوکہ جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہی بس کرتب وغیرہ کرتے تھے۔ تو جب وہ مغلوب ہو گئے، وہ جو جادوگر آئے تھے مقابلے کے لیے، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے یا ان کے پاس یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ کوئی جادو نہیں، یہ تو کوئی حقیقی بات لگتی ہے۔ تو پھر وہ بھی ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، یعنی ہمارے رب پر، جو یقیناً سب کا رب ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ بھی فرعون نے ایک سختی والا معاملہ کیا اور اس کو کہا کہ
مطلب تمہارے ساتھ بھی تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی سمجھ سے کاٹ دیے جائیں گے، اس طرح سے۔ تو جب ان کو اس طرح کی دھمکی دی فرعون نے، تو پھر ان لوگوں نے کہا، واضح کر دیا کہ بے شک ہم تو رب پر ایمان لے آئے ہیں جو حقیقی حق ہے اور جو حقیقی رب ہے، اور ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے اوپر صبر ڈال، ہمارے اوپر صبر، ہمیں صبر عطا فرما، اور تو ہمیں اس حالت میں فوت کر کہ ہم سب فرما بردار ہوں، ہم سب مسلمان ہوں، ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا کرنا ہے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی تھی جو ہم نے کل آخری آیت میں دیکھی تھی، آیت نمبر 126 میں۔ تو آج ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں اس قوم کا، قوم موسیٰ کا۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، فرعون کے قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا، اب یہ سردار قوم فرعون کے سردار، ہم نے دیکھا کہ پچھلی جو 5 قومیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں بھی اسی طرح سے واقعہ ہوا کہ ان کے سردار یا ان کے اعلیٰ حسب نسب والے جو ہیں وہی سب سے زیادہ تکبر اور غرور کرتے تھے، وہی سب سے بڑے انکار کرنے والے تھے، یا وہی دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو یہ پیسہ، گھمنڈ، طاقت اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، کوئی شہرت ہے، کوئی دولت ہے آپ کے پاس، یا کوئی مقام اور مرتبہ ہے، یہ ساری چیزیں تکبر اور غرور پیدا کرتی ہیں، ایک انسان کے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے۔ ان چیزوں کی موجودگی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا اور عاجزی کا اظہار کرنا، اور خاص کر توحید کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ ایک بہت بڑی مطلب آزمائش ہے، اور جو اس پر پورا اتر گیا سمجھے کہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رحمت کے دروازے کھول دیے۔ بہرحال اس قوم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو؟ یعنی سرداروں نے فرعون سے کہا۔ اب وہ پچھلا جو واقعہ ہے وہ واقعہ گزر گیا، اس کے بعد کچھ عرصہ مزید گزر گیا۔ اب وہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے فرعون کو تو انہوں نے دعوت توحید دے دی، لیکن اپنی قوم جو ہے اس میں بھی کچھ گمراہیاں تھی، جو بنی اسرائیل اس وقت جو غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو قومیں فرعون کے جو فرعون کے جو لوگ تھے، بتوں کے پجاری اور یہ وہ، ان کو بھی پھر وہ دعوت توحید دیتے رہے، اپنے اسلام کا پرچار کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اب فرعون کے جو سردار ہیں انہوں نے فرعون سے کہا، بادشاہ سے کہا کہ کیا تو موسیٰ کو چھوڑے رکھے گا؟ کیا تو موسیٰ کو اسی طرح چھوڑے رکھے گا؟ موسیٰ کو وقومہ، اور اس کی قوم کو، موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح سے تم ڈھیل دیے رکھو گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد پھلائیں زمین میں، فساد پھلائیں زمین میں، یعنی وہ اپنے دین کی، اپنے مذہب کی کا پرچار کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی باتیں سن کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، اور کچھ وہ دین کی طرف جا رہے ہیں، اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تو فساد پھیلانے کے مترادف ہے ان کے نزدیک۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تو مطلب موسیٰ کو اسی طرح سے کھلی چھٹی دے رکھے گا کہ وہ قوم میں فساد پھیلاتا پھرے زمین میں؟ وہ یذرا کا، اور وہ چھوڑ دے تجھے، وہ آلہتی کا، اور تیرے معبودوں کو، اور یعنی کہ وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو، یعنی فرعون ہمسلف وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں، اپنی عبادت کراتا تھا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اور بہت سارے بت وغیرہ تھے جن کی وہ عبادت کی جاتی، کہاں دی جاتی تھی۔ فرعون کی حیثیت جو ہے وہ سیاسی بت کی تھی کہہ لیں، یا سیاسی خدا کی، وہ سیاست کے حساب سے ایک بادشاہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو خدا تصور کرتا تھا، یا نعوذ باللہ مطلب وہ کہتا ہے دوسروں کی تو میری عبادت کرو، لیکن جو روحانی عبادت کے لیے دوسرے بت جو ہیں وہ بہت طرح کے بت وہاں پر موجود تھے۔ باہر وہ تاکہ وہ فساد پر زمین میں، اور چھوڑ دے تجھے اور تیرے معبودوں کو بھی، تمہاری اور تیرے جو باقی جو بت ہیں ان کو وہ چھوڑ دیں، ان کی عبادت جو ان کے ساتھ جو ان کا روحانی عقیدہ ہے وہ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ قال، تو اس نے کہا، فرعون نے کہا، سنقتل
تو عنقریب ہم قتل کر دیں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو. اب وہ فرعون نے ایک اور ترتیب دوبارہ سے یہ ترتیب کی کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے. وَنَسْتَحْيِي اور ہم زندہ رہنے دیں گے نساءہم ان کی بیٹیوں کو یا ان کی عورتوں کو. ہم ان کے سزا کے طور پر ہم ان کے اوپر تھوڑی سی گرفت کر مضبوط کریں گے، تھوڑا ان کے اوپر سختی کریں گے، اور ان کے ہم بیٹوں کو تو قتل کر دیں گے اور بیٹیوں کو مار ڈالیں گے. یہ دوسری دفعہ ایسی سزا جو ہے وہ سنائی گئی. اس سے پہلے یہ جو فرعون بادشاہ تھا اس کے باپ نے اس وقت اس طرح کی سزا جو ہے وہ تجویز کی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سال تھے. تو ان دنوں میں جب اس کو خواب آئی تھی تو اس خواب کی مطلب تعویل جو ہے اس کے نتیجے میں اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مطلب بچے جو ہوتے ہیں نر بچے جو ہیں لڑکے جو ہیں ان کو ہم قتل کرنے کا حکم دے دیا اس نے، اور جو لڑکیاں تھیں ان کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، جب اس ٹاپک پہ آیات آئیں گی تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے. ایک دفعہ اس وقت یہ سزا یا یہ حکم اس نے جاری کیا تھا، اور دوسری دفعہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کے بعد اس طرح کے حالات ہوئے کہ لوگ جو ہیں ان سے متاثر ہونا شروع کر دیں، تو سزا کے طور پر یا لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی کہ بنی اسرائیل کے جو بیٹے پیدا ہوتے ان کو قتل کرا دیا جاتا اور جو بیٹیاں ہوتی جو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ اور بے شک ہم ان کے اوپر ہیں قاہرون غالب، ہم تو ان کے اوپر غالب ہیں، ہم تو غلبہ رکھتے ہیں ان کے اوپر، ہم تو طاقت میں اور قوت میں ان سے زیادہ ہیں اور ہمارا غلبہ ہے. یعنی وہ بنی اسرائیل تو غلام قوم ہے، ہم یہاں پر بادشاہ قوم ہے، ہمارا تو غلبہ ہے ان کے اوپر. قال موسیٰ لقومہ تو کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے استعینوا تم سب مدد طلب کرو باللہ اللہ سے، وصبروا اور صبر کرو. تو اب جو بھی سچویشن جہاں پر ہو گئی ہے تمہارے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزمائش کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. انہوں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو. ان الارض للہ بے شک زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، یورثھا وہ وارث بناتا ہے اس کا، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، مطلب صبر کی تلقین کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی حضرت موسیٰ نے ایسی سچویشن میں اپنی قوم کو، اور ان سے کہا کہ اللہ کی زمین ہے، یہ بہت وسیع ہے اور اللہ ہی ہے جو وارث بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے غلامی میں رکھتا ہے. یہاں پر یہ ایک اشارہ بھی آئندہ آنے والی جو آسانی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر تم صبر کا دامن پکڑے رکھو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کسی زمین کا وارث بنا دے گا. اور دوسرا یہ ایک عام جملہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وارث بناتا ہے یا جو حکومت دیتا ہے اپنے بندوں کو جس کو وہ چاہتا ہے. والعاقبۃ المتقین اور اچھا انجام ہے سب متقیوں کے لیے جو جتنے پرہیزگار ہیں. اگر تم واقعی صبر اختیار کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو یعنی تقوی اختیار کرو تو تقوی اختیار کرنے والوں کا انجام یقیناً بہت اچھا ہے. قالوا تو ان سب نے کہا، قوم موسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل نے کہا، اوذینا ہم تکلیف دی گئی ہیں، یعنی یہ قوم جو ہے اس قوم نے کہا کہ ہمیں تو تکلیف دی گئی ہے، من قبل اس سے پہلے، انت عطینا کہ آپ آتے ہمارے پاس، ومن بعد ما اور اس کے بعد کہ جئتنا آپ آئے ہمارے پاس. یعنی قوم موسیٰ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں تھیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر یہ تکلیفیں ہیں، بلکہ آپ کے آنے کے بعد تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہ دو طرح کے واقعات، یہ دو طرح کے حالات یہاں پر کوٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مطلب ظلم و ستم جو ہے اس کی انتہا ہو گئی، اور دوسرا پھر مطلب اس وقت ایک یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تو غلامی کے چکی میں پہلے بھی پس رہے تھے، لیکن جب نبوت کا اظہار کیا اور دعوت توحید دی موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کے بعد ان کے اوپر حالات اور زیادہ سخت کر دیے.
تو ان دونوں میں سے کسی بھی ایک نقطے کا ان کا اظہار ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسے تھے حالات، اور آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی حالات ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے پاس ایسے ہی حالات ہیں، ایسے ہی تنگی اور پستی اور پریشانیاں جو ہیں وہ ایسے ہی چلتی آ رہی ہیں۔ قالا، تو کہا، حضرت موسیٰ نے کہا علیہ السلام، عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے گا، عدوکم، تمہارے دشمن کو، امید ہے کہ تمہارے دشمن کو تمہارا رب ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور وہ جان نشین بنا دے گا تمہیں، فی الارض، زمین میں، فَيَنْظُرَ، تو پھر وہ دیکھے گا، پھر وہ دیکھے گا، کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور وہ جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا جملہ، لیکن یہ بہت ہی گہرا جملہ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہونے سے پہلے ہم نے کل اور پرسوں کچھ آیات پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ ہلاک کرنے سے پہلے یا عذاب دینے سے پہلے قوموں کے اوپر دونوں طرح کے حالات جو ہیں نا، وہ ان کو دونوں طرح کے حالات سے ان کو آزماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دعوت توحید اور مطلب نبوت اور رسالت کے ساتھ لوگوں کو بھیجنا ان کی قوم میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دو طرح کے حالات، ایک تو تنگی اور سختی والے حالات بھی، اور دوسرے آسائش اور آسانی والے حالات بھی، ٹھیک ہے۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اگر وہ قوم ناکام ہو جائے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب لے آتا ہے، پھر اس کا کوئی عذر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی ظاہر کرے، کوئی معجزہ ظاہر کرے، یا جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت تو ایک وقت جب پورا ہو جائے تو پھر عذاب سے درکنار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح سے یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک نشانی ہے اس آیت میں، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا قریب اللہ، اور تمہیں جانشین بنا دے گا۔ اب جب تمہیں جانشین بنائے گا، یعنی تمہیں حکومت دے گا اور تمہیں تھوڑی سی آسانی کے ساتھ ساتھ تمہارے حالات بہتر کر دے گا مالی اعتبار سے بھی، اور تمہاری اکنامک ایکٹیویٹیز یا تمہاری حکومت کے اعتبار سے بھی، جب تمہیں مطلب ملکیت دے دے گا کسی زمین کی، تمہیں اختیار دے دے گا، تمہیں بادشاہ بنا دے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح آزمائش تو پھر ہوگی کہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو آج بھی خاص کر وہ ممالک جو مسلمان ممالک ہیں، جہاں پر اسلام ہے، جہاں پر حکومت مسلمان ہے، اس میں یہ چیز جو ہے بڑی شد و مت سے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو حکومت دی، مسلمانوں کو رتبہ دیا، وہاں پر مسلمان قوم جو ہے ان کے اوپر جو غالب حکمران ہے وہ بھی مسلمان ہیں۔ اب وہاں پر اگر دین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ناقابل قبول ہیں تو اس کے اوپر یقیناً اللہ کی گرفت ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کی گرفت اب اس طرح کے عذاب سے تو نہیں ہوگی جس طرح کے پہلے قوموں کے پاس آئے، لیکن مختلف طرح کی دوسری طریقے سے اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، اور پکڑتا بھی ہے، جس کا تذکرہ ایک دو دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا، آل فرعون کو، بِالسِّنِینَ، قحط سالیوں سے، بے شک البتہ تحقیق ہم نے آل فرعون کو پکڑا قحط سالیوں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور نقصان کر کے پھلوں سے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب وہ واپس قوم فرعون جو ہے، کیونکہ ان کے اوپر دعوت حق پیش کی، ان کے سامنے ایک رسول ہے جو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے، اور توحید کا درس دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے معجزے جو ہیں اللہ کے طرف سے ملے وہ پیش کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ قوم فرعون جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پہ مطلب اڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ اس قوم کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں ہیں، پہلے ان کے اوپر بادشاہی یہ وہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ اللہ کی پیغام کو جٹلا رہے ہیں، مسلسل جٹلا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالیوں اور پھلوں کے نقصان، یعنی قحط سالیوں، خوراک کی کمی، مال و دولت میں نقصان گھاٹا، یا ان کا جو بھی ٹریڈ وغیرہ ہے اس میں
اس میں نقصان کر کے، یا پھلوں یعنی باغات اور ان کا اناج وغیرہ جو ہے ان میں نقصان کے ذریعے ان کے اوپر تھوڑی سی سختیاں جو ہیں وہ آئی، قحط سالیوں اور نقصان کر کے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یعنی ان کو بھی، قوم فرعون کو بھی اس طرح سے حالات و واقعات سے دوچار کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب آئی ان کے پاس خوشحالی، تو قوم فرعون جو ہے ان کے پاس جب خوشحالی ہوتی، وہ زیادہ پھل یا اناج وغیرہ ہوتا، کہ زیادہ کھیتی ہوتی، فصلیں ہوتی، یا ان کے کاروبار میں جب ترقی ہوتی، زیادہ وہ پروفٹ لیتے، یا زیادہ ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی، خوشحالی ہوتی، تو قالوا لنا ھذا، تو سب کہتے تھے یہ تو ہمارا حق ہے، یعنی یہ تو ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ تو اس کا پھل ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہماری محنت کا پھل ہے جو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی انہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، یا کوئی قحط سالی اور نقصان، جیسا اوپر ذکر ہے، جب اس طرح کے حالات جب آتے ان کے پاس، تو پھر کیا کہتے؟ یطیروا بموسیٰ، یہ تو نحوست کا باعث ٹھہراتے ہیں موسیٰ کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، یعنی موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی نحوست کا باعث قرار دیتے. اگر کوئی تکلیف یا کوئی نقصان ان کو پہنچتا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے، ان کی قوم میں بنی اسرائیل اور اس کے علاوہ اور لوگ جو وہاں پر اسلام لے آئے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم نحوست ہے، ان کی وجہ سے یہ نقصان سارا ہو رہا ہے. کیونکہ وہ جادو ٹونے اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں جب پڑے ہوئے تھے، جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا، اور یقیناً جو اس طرح کے معاملات میں جو پڑتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کی جو بدعقیدگیاں ہیں نا، وہ بڑی غالب رہتی ہیں. وہ دوسروں کے اوپر مطلب منحوس کہہ دیا، ان کے اوپر الزام لگا دیا، دوسروں کے اوپر شک کیا کہ شاید اس نے کوئی جادو کیا ہوا ہے، یا اس نے کوئی میرے اوپر عمل کر دیا اس طرح سے. تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں، جادو ٹونے والی، تویز دھاگے والی، یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، تو جس کا صحیح جو روحانی تعلیم جو ہے اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ان کے دلوں میں ہمیشہ اسی طرح کے وسوسے رہتے ہیں، اور شیطان ان کے دلوں میں اسی طرح سے گھر بنائے رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی نقصان کی صورت میں دوسروں کو ہی نحوست کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. باہر تو پھر الا، خبردار، انما در حقیقت طائرہم، ان کی نحوست تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے. یہ طائرہم یہاں پر ہے، طائرہ جو ہے، طائر اڑنے والی چیز کو کہتے ہیں، پرندے کو کہتے ہیں. تو وہاں پر فال نکالنے کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ بھی تھا، کہ وہ جیسے آج بھی یہاں پر مختلف ملکوں میں نجومیوں نے طوطے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، یا کوئی پرندہ اس طرح کا، اور مختلف کارڈز وغیرہ پھیلا رکھے ہیں، اور طوطا جو ہے وہ آ کے اس میں سے ایک کارڈ پک کرتا ہے، اور وہ اس میں جو لکھا رہتا ہے وہ جس نے پوچھا ہے اس کے نصیب میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ، یہ فال نکالنا یقیناً ہم سب کو پتہ ہے. تو اس طرح کے معاملات بھی تھے، جس میں وہ مطلب ایسی باطل چیزوں کی طرف اپنے نصیب جو ہے، یا اپنی تقدیر جو ہے، اس کو وہ منسوب کر دیتے تھے یا سمجھتے تھے. تو اس طرح کے معاملات، یہ طائرہم جو ہے، اس طرح کی نحوست یا اس طرح کے معاملات کے بدلے میں جو ان کے ساتھ نتیجہ نکلتا ہے، یہ اس کا ہے کہ اللہ نے تو حقیقت میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بس اپنے فرسودہ جو عقائد ہیں انہی کے تحت جب ان کو ناکامی ہوتی تو پھر وہ دوسروں کو منحوس قرار دیتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خبردار کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ کے ذریعے، کہ خبردار، در حقیقت یہ ساری نحوست تو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، جو تمہیں نحوست محسوس ہو رہی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں وہ جانتے، ان کی اکثریت اس کا شعور نہیں رکھتی کہ یہ سارے کچھ فرسودہ جو نظام انہوں نے بنا رکھا ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں، ساری ملکیت اور بادشاہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وقالو، اور ان سب نے کہا، مہما، جو بھی، تعتینا، تو لائے گا ہمارے پاس، بھی اس کو، من آیتن، کسی نشانی سے، لتسحرنا، تاکہ تو جادو کرے ہم پر، بہا، اس کے ذریعے، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تو
آپ پر ایمان لانے والے نہیں، ہم تو نہیں آپ پر ایمان لانے والے۔ قوم فرعون نے موسیٰ سے کہا علیہ السلام پر کہ تو جو بھی ہمارے اوپر نشانی لاتا ہے، یعنی جو بھی تو معجزہ ہمارے اوپر پیش کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو معجزے ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لیکن قوم فرعون اس کو جادو سمجھتی تھی۔ تو قوم فرعون نے کہا کہ تو جو بھی یہ نشانیاں اپنی طرف سے لاتا ہے یہ تو سری جادو ہے، اور اس کے ذریعے اگر تو ہمیں متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ سن لو کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یعنی یہ جادو ہی سمجھتے ہیں، اور اس جادو کے نتیجے میں تو ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانًا، تو چنانچہ ہم نے بھیجا ان پر طوفان۔ اب یہ 5 طرح کے عذاب جو قوم فرعون یا آل فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وارد کیے تھے، چھٹا جو ان کے اوپر عذاب تھا وہ تھا غرق کر دینا سمندر میں، جس کا واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دوران جب انہوں نے تکبر کا رستہ اختیار کیے رکھا، تو پھر ان کے اوپر 5 مختلف طرح کے عذاب جو ہے نا وہ آئے، 5 طرح مختلف طرح کی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، چنانچہ ہم نے بھیجا ان پر طوفان نمبر 1 طوفان، سخت طوفان جس میں مطلب شدید بارش بھی ہے اور بہت تیز ہوا بھی ہے اور آندھی بھی ہے اور سارا کچھ ہے، تو ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ والجرادہ، اور ٹڈی دل جو ہے، یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹڈی دل کا جب حملہ ہوتا ہے کسی علاقے میں تو یہ ہزاروں نہیں، سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے، اور منٹوں میں دیکھتے دیکھتے آنکھ چبکتے ہی پوری کی پوری فصلوں کو مطلب چپٹ کر جاتی ہے، پوری کی پوری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، کھا پی جاتی ہے اور اس کا بھس بنا دیتی ہے، اتنا وہ شدید اس کا حملہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ حملہ کرتی ہے تو ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ پتہ نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا کی تعداد میں وہ حملہ کرتی ہے۔ اور مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ایشیا کے پاکستان اور انڈیا میں بھی شاید ایران کی طرف سے آئی اس طرح کے حملے کیے ان ٹڈیوں نے، اور پوری فصلوں کو تباہ کر دیا انہوں نے۔ بہرحال قوم فرعون کے اوپر بھی ٹڈی کا حملہ جو ہے وہ بھی ہوا، اس طرح سے بھی ان کے اوپر عذاب آیا۔ والقملہ، اور جویں سے مراد یہاں پر وہ چھوٹے حشرات الارض ہیں یا چھوٹے کیڑے ہیں یا چھوٹے مطلب کیڑے ہیں جو انسان کو مختلف طریقے سے تنگ کرتے ہیں یا مختلف طریقے سے انسان کو ان سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر جویں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اس میں جویں اور کھٹمل اور جو اناج میں جو سسری پڑ جاتی ہے، سسری ہم اسے کہتے ہیں، جو گندم وغیرہ میں، چاول وغیرہ میں پڑتی ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا براؤن کلر کا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ برڈ بگ جسے کہتے ہیں، جس طرح سے مطلب بیڈ بگ ہے، بیڈ بگ بھی اسی نسل ہے جو مطلب بستروں وغیرہ میں ہو جاتے ہیں، اور برڈ بگ جو ہے پرندوں میں جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے، جس کو ہم پنجابی میں، اردو میں پنجابی میں چچڑ بھی کہتے ہیں، ایگزیکٹ نام مجھے یاد نہیں۔ بہرحال اس طرح کے جو چھوٹے کیڑے ہیں جو انسان کو مختلف طرح سے تکلیف دیتے ہیں، بلکہ ان کا خون بھی چوستے ہیں، جو بیڈ بگز ہیں، وہ بیڈ بگ تو خون چوستے ہیں انسانوں کا۔ تو اس طرح کے جتنے مطلب کیڑے تھے یا جتنے اس طرح کے حشرات تھے، ان کے ذریعے بھی عذاب آیا ان کے اوپر۔ اور اس کے بعد وَالضَّفَادِعَ، اور مینڈک اب مینڈک ان کے کھانوں میں مطلب مختلف جگہوں پر مینڈک پیدا ہو جاتے تھے، یا چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہو گئے تھے ان کے کھانے کے برتنوں میں، ان کے بستروں میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے کی جگہوں پر، ایون کہ ان کے مطلب ہر جگہ پر ہی ان کو طوفان، یہ مینڈک جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا، وہ وہاں پر پیدا ہو جاتے، وہاں پر مطلب چلتے پھرتے اور ان کے رستوں میں آتے، اور سارا کچھ ان کی زندگی اجیرن کر دی۔ اور مینڈک کے ذریعے بھی ان کے اوپر عذاب آیا۔ والدمہ، اور خون کے ذریعے بھی، یعنی خون کی یا تو خون کی بارش ہوئی، یا کچھ جگہوں پر لکھا گیا کہ خون کا جب وہ پانی پیتے تو پانی پینے کے لیے یوز کرنے لگتے یا استعمال کرنے لگتے تو وہ پانی جو ہے وہ خون بن جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح کا بھی ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ 5 طرح کے مختلف طرح کے عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، آزمائش بن کر ان لوگوں پر ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔
آیات مفصلات، جو نشانیاں تھیں الگ الگ، جو نشانیاں تھیں الگ الگ، یعنی 5 طرح کے یہ جو عذاب ہیں یا 5 طرح کی یہ جو مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، یہ الگ الگ آئیں، ایک ہی وقت میں نہیں۔ ایک دفعہ میں کہہ لیں کہ طوفان آیا، پھر وہ طوفان جو ہے چھٹ گیا، پھر تو کچھ عرصے کے بعد ان کے اوپر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا، پھر وہ عذاب جو ہے یا یہ مصیبت بھی ان سے ٹال دی گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد جوئیں اور اس طرح کے، پھر مینڈک، اور پھر خون کا عذاب یا مصیبت۔ تو مختلف نشانیاں، الگ الگ نشانیاں تھی جو الگ الگ وقتوں میں آئی۔ فاستکبروا، پھر بھی ان سب نے تکبر کیا، وکانوا، اور تھے، قوما مجرمین، سب لوگ مجرم کرنے والے، پھر بھی وہ اسی جرم کا ارتکاب کرتے رہے، پھر بھی وہ مجرم کے مجرم ہی ٹھہرے۔ اب یہ ان کا فردر آگے ہے کہ اب ان عذاب یا ان مصیبتوں کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہوتا ان پر، رجز عذاب، جب ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ واضح ہوتا یا واقع ہو جاتا، جب وہ جو مصیبت جو ہے یا عذاب جو ان کے اوپر آ جاتا، قالوا، تو وہ سب کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، بما، اس وجہ سے، جو عہد عندک، جو اس نے عہد کیا ہے تیرے ہاں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، سورہ بقرہ کے جو گائے کا جو موضوع ہے اس بارے میں بھی بہت دفعہ ذکر ہوا، اس کے علاوہ باقی بعد میں بھی مختلف جگہوں پر حضرت موسیٰ سے، اسی طرح سے کہ قوم فرعون جو ہے ان کا بھی یہ وتیرہ رہا کہ جب ان کے اوپر مصیبت یا مشکل آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ذرا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کے رب نے، مطلب اس نے تو عہد کے رکھتا ہے تیرے ہاں، یعنی آپ کے رب نے تو آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، جو آپ کی بات سنتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے کہتے کہ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹل جائے۔ ایک عذاب آیا جب اس سے وہ اک گئے اور جب اس سے وہ تھک گئے تو پھر حضرت موسیٰ سے رجوع کیا دعا کرنے کے لیے۔ لَإِن كَشَفْتَ، البتہ اگر تو دور کر دے، دعا کے نتیجے میں، اگر اس دعا کے نتیجے میں اگر تو دور کر دے ہم سے، ہم سے رجس، یہ عذاب، دعا کے نتیجے میں اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا اور اگر تو ہم سے یہ عذاب کو دور کر دے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو یقیناً ضرور ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر، وَلَا نُرْسِلَنَّ، اور یقیناً ہم ضرور بھیجیں گے، مَعَكَ، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ سیم وہی جو بنی اسرائیل کا بعد میں یہ وتیرہ ہو گیا، اس سے پہلے آل فرعون کا یہ وتیرہ تھا کہ اگر تو ہمارے لیے دعا کر، حضرت موسیٰ سے کہا اگر ہم سے یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے بھی دیں گے، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلی ہی آیت میں تقاضا تھا کہ میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ فلما کشفنا، پھر جب ہم دور کر دیتے، انہم الرجس، ان سے عذاب کو، پھر ہم جب ان سے عذاب کو دور کر دیتے، الی اجل، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، کہ وہ سب پہنچنے والے ہوتے اس کو، یعنی ایک مقررہ وقت جب تھا عذاب کا، اس عذاب کے وقت کے پہنچنے تک جب ہم اس کو اس سے دور کر دیتے، یا جو مہلت ہم نے ان کو دی تھی اس مہلت کے وقت پر پہنچنے پر جب ہم اس کو عذاب کو ان سے دور کر دیتے، اذا ہم ینکسون، تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے، اچانک وہ بدعہدی کر دیتے، یعنی جب عذاب ان سے دور ہو گیا، چھٹ گیا، تو پھر انہوں نے بھول دیا، اپنے وعدے کو بھول گئے اور پھر واپس تکبر و غروب شروع کر دیا اور واپس ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ فانتقمنا، چنانچہ ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں، فی الجم، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ، بے شک وہ، کذبوا، جٹلاتے تھے، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ سب تھے اس سے غافل، اور وہ سب اس سے غافل تھے۔ اب یہ اتنے عذاب جو ہیں مختلف وقتوں میں آئے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی روش جو ہے وہ برقرار رکھی، تو آخر میں نتیجتاً ہم نے ان کو غرق کر دیا سمندر میں ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور اس وجہ سے تھا کہ وہ سب جٹلاتے تھے ہماری آیات کو،
اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سب غافل تھے. غافل تھے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے موٹے پہلے عذاب آئے، مصیبتیں آئیں، ان سے چھٹکارا مل گیا، بس یہ ان کا وتیرہ ہو گیا کہ بس اسی طرح سے ہمیں عذاب سے چھٹکارا ملتے رہے گا اور بس اسی طرح سے چلتا رہے گا. لیکن ایک وقت آیا کہ ان کی مہلت ختم ہو گئی اور وہ غافل کے غافل ہی رہے، ان کو بس اپنی غفلت میں ہی رہے کہ مہلت ختم ہو گئی، اور پھر ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا. اب سمندر میں غرق کر دیا گیا، اس کا بھی ہم نے پھر سورہ بقرہ میں ہم نے جو پڑھا، یہ جہاں تک یہاں پر ان کا واقعہ جو ہے آ گیا. اس کے بعد وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو، الَّذِينَ قَانُوا، اس کو جو کہتے تھے، یستضعفون، وہ سب کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا، وہ مغاربہا، اور اس کے مغربوں کا. اور پھر ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے. اس کمزور قوم کو یعنی بنی اسرائیل کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ تو غلامی کی چکی میں پس رہے تھے وہاں پر، اور بہت ہی کمزور تھے ہر لحاظ سے، اپنے اقتصادی لحاظ سے بھی، اور مطلب اپنے رتبے اور مقام و مرتبے کے حساب سے بھی غلام تھے. تو وہ بہت کمزور قوم تھی، جس کو ہم نے پھر مشرقوں کا اور مغربوں کا وارث بنایا. یہ اب ہم یہ یعنی کہ کہہ لیں کہ اس قوم کا فیوچر جو ہے وہ جہاں پر آ گیا. اس کے درمیان کے واقعات جہاں وہ ملیں گے آگے ہم نے، کہ جب وہ قوم فرعون سے ان کو نجات ملی، سمندر کا جو غرق کرنا ہے قوم فرعون کا، اس کے بعد نجات ملنے کے بعد کچھ وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بادشاہت اور حکمت دے دی، وارث بنا دیا مشرقوں اور مغربوں کی زمین کا. اور وہ کیسی زمین تھی؟ اللہ تھی وہ زمین جو کہ بارکنا فیہا، ہم نے برکت رکھی تھی اس میں، یعنی قوم فلسطین اور قوم شام جو ہے، اور فلسطین اور عراق کا علاقہ، یہ علاقہ جو ہے بنی اسرائیل کا علاقہ، یہاں پر بنی اسرائیل کو حکومت ملی، اور یہاں پر کتنے ہی ان کے نبی آئے، حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے بھی، اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد بھی کتنے ہی نبی یہاں پر آئے، اور کتنے ہی نبی یہاں پر دفن ہوئے، اور ان کی تعلیمات اور ان کے نشانیاں ساری. تو یہ زمین جو ہے یہ بڑی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بابرکت زمین کا ہم نے مغربیوں اور مشرقوں میں پھیلی ہوئی یعنی وسیع و عریض سلطنت جو ہے، اس کا ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا، جو ایک وقت میں بہت کمزور تھی، بہت لاغر تھی، اور بہت ہی پست تھی. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، الحسنہ، بہترین، اور تیرے رب کی جو بہترین بات تھی وہ پوری ہو گئی، علی بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا. اب جیسا کہ پہلے حضرت موسیٰ نے ان کو تلقین کی تھی، کہ نصیحت کی تھی کہ صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، اور اس صبر اور مدد طلب کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور اس صبر کی وجہ سے، یہاں پر صبر کا ذکر ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جو ہے وہ بنی اسرائیل پر پوری کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا سلطنت دینے کا، ان کو حکومت دینے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے پورا کر دیا. وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے برباد کر دیا، مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، جو تھا بناتا فرعون، وَقَوْمُهُ، اور اس کی قوم، یعنی قوم فرعون اور اس کی قوم جو بناتی تھی، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ سب محلات بلند کرتے تھے. یعنی ان کی وہ جو بناتے تھے، یسنا جو ہے یہاں پر صنعت سے ہے، جو ہم اردو میں ہم اس کو صنعت کہتے ہیں، صنعت و تجارت، تو مصنوعات بھی کہتے ہیں. تو یہ صنعت کاری یا انڈسٹری جو ہے اس سے یہاں پر ہے کہ وہ جو بناتا تھا، یعنی ان کی جو انڈسٹری تھی، ان کی جو مطلب ٹریڈ کے جو مطلب مختلف طریقے تھے، جو پروڈکٹس وہ بناتے تھے، ان کو بیچتے تھے مختلف جگہوں پر، اس انڈسٹری کو بھی تباہ کر دیا. اور وہ محلات یارشون، بلند کرتے تھے، یعنی بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے عمارات جو ہیں تعمیر کی انہوں نے، ایمپائرز تعمیر کیے. اس کے علاوہ یہ باغات کا بھی یہاں پر کچھ تفاسیر میں ملتا ہے کہ بلند کرتے تھے، تو مراد کے وہ بیلوں کی شکل میں، جیسے انگور کی بیل ہے یا اس طرح کی بیلوں کی شکل میں بڑے بڑے باغات جو ہیں وہ ان کے تھے، جو بڑے اونچے تھے، بلند کرتے تھے، بلند باغات تھے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. یا محلات اور عمارتیں جو ہیں وہ بھی مختلف طرح کی، لیکن آج بھی ہمارے پاس نشانی کے لیے کچھ ان کی نشانیاں ضرور اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھی ہیں، جن سے ہم آج بھی نصیحت پکڑیں.
بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری اور ان کی جو مطلب انفراسٹرکچر تھا اس سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو البحر، سمندر کے، ہم نے کامیابی سے بنی اسرائیل کو کامیابی سے سمندر کے دوسرے پار اتار دیا. فآتوا، اور تو وہ سب آئے، علی قوم، ایسی قوم پر. اب یہ جب وہ سمندر سے نکل کر دوسری طرف گئے تو آگے اپنی بستی کی طرف سفر کرتے ہوئے رستے میں فآتوا علی قوم، تو وہ ایک قوم، وہ سب آئے ایسی قوم پر، یعنی ایسی قوم کے رستے میں ایک ایسی آبادی یا ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا، یعکفون علی اصنام لہم، وہ سب جمے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر، وہ سب جمے بیٹھے تھے اپنے کچھ بتوں پر، یعنی وہ بتوں کے پجاری تھے جو کچھ بتوں کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، یا انہوں نے وہاں پر اعتکاف کیا ہوا تھا، یا مجاور بیٹھے ہوئے تھے، یا کوئی عبادت گاہ میں ہوگا جس میں وہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے بتوں کی. تو وہ جب اس بستی سے گزرے اور جب انہوں نے بتوں کے پجاری کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا قالوا، تو ان سب نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہن، تو بنا دے ہمارے لیے ایک معبود، کما لہم الہ، جس طرح کے ان کے لیے یہ معبود ہے، یعنی جس طرح سے یہ بت ہے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اس طرح سے تو ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے. قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، بے شک تم تو جاہل قوم ہو. یہ کتنی بڑی جہالت کی بات کر رہے ہو کہ تمہارے لیے میں کوئی اللہ کو چھوڑ کر کوئی الہ بنا دوں، کوئی اور بت جو ہے وہ تراش کر تمہارے لیے، کیسی یہ جہالت والی باتیں کر رہے ہو. ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ ہیں تباہ کیے جانے والا ہے، یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے، ما ہم فیہ، جو وہ سب اس میں ہے، وباطل، اور باطل ہے، ما کانوا یعملون، وہ جو سب کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے لوگ جو ہیں یہ تو سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ تو تباہی کا باعث ہے، اور یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جو فرسودہ رسومات یا جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں یہ تو باطل عمل ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں. قال، کہا اغیر اللہ ابغیکم، کیا میں اللہ کے سوا تلاش کروں تمہارے لیے الہن، کوئی معبود. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جبکہ حالانکہ وہی ہے جس نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر. اب تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت، یعنی مطلب اب تمہارا یہ مقام اور مرتبہ بن گیا، غلامی کی آزادی مل گئی، اب تمہاری ایک مطلب ترقی جو ہے وہ رستے میں ہے، تمہیں فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر. مذہب کے حوالے سے، روحانی حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی اولاد میں سے ہو، اور تمہارے اوپر نبی آئے، رسول آئے، تمہارے اوپر حکمت ساری واضح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. اس کے باوجود کیا میں تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور تلاش کر کے دوں معبود. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی اولاد سے یا آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے، یسومونکم، وہ سب پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب. پھر حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، اور جب کہ وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے. وہ فرعون جو ہے وہ تمہیں برا عذاب، تکلیفیں پہنچاتے تھے مختلف طرح کی. یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تو زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. یہ سب چیزیں یاد کرو کس طرح سے تم سختی اور عذاب کی اور مشکل اور مصیبتوں کے وقت میں گزرے ہوئے تھے، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی. وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش. اس میں تو تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، جب تمہیں کہا کہ ان مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، تو یہ تو تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی. اس آزمائش سے گزر گئے، اور جب یہ آسانی والا معاملہ آ گیا تو اب تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود ایسا بنا دو، جیسا کہ وہ بت جو ہیں، وہ پجاری جو ہیں وہ کر رہے تھے. تو ایسا تو ناممکن بات ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یا اللہ کا رسول جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کی بات کی
مطلب بات کا ساتھ دے یا اس کو انڈورس کرے یا اس کی حمایت کرے یا کسی بھی طرح سے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، بلکہ نبیوں کا کام تو رسولوں کی طرف رسولوں اور نبیوں کا کام تو دعوت دینا ہے جو اللہ کا پیغام ہے، اور پھر ہمارا کام ہے کہ اس کے اوپر جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکمت دی، سمجھ بوجھ دی، اس کے مطابق ہم اس پر اپنا عمل بھی شروع کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہے وہ اس سے اگلی قسط کہہ لیں، یہ قوم موسیٰ کے بارے میں ہی ہے، آگے حالات و واقعات بھی چلتے رہیں گے کچھ اور بھی رکوعات میں، تو یہیں پہ آج ہم رکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں یہاں پر انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی۔ وہی ہے تو آپ نے جو یہ جتنے بھی ابھی پوائنٹس ہم لوگ پڑھ رہے تھے یا عذاب کے بارے میں، تو اگر دیکھا جائے تو ریسنٹلی یہ سارے ہم لوگوں پہ بھی بیت چکے ہیں، یا ہمارے سے پہلے کی جو مطلب نسل تھی 1 سینچری پہلے کی کہہ لیں، یہ ساری چیزیں سیم ٹو سیم مطلب کہہ لیں کہ ہمارے اوپر یہ آ چکی ہیں۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ طوفان تھے اور اس میں بارشیں یہ ابھی امریکہ میں جس طرح کی یہ یا اور کنٹریز میں سائیکلون آتے ہیں، ٹورنیڈو آتے ہیں، پورے مطلب گھروں کو دیڑ کے رکھ دیتے ہیں قسم کا۔ اور اسی طرح آپ نے کہا مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، تو یہ ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ نیوز میں دیکھا تو آسٹریلیا میں وہاں پہ یہ چوہوں کو جو ہے نا حملہ ہوا تھا، وہ اتنی تعداد میں تھے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے کے ہزاروں کی تعداد میں مطلب گھروں میں، لوگوں کے کمروں میں، اور وہ اناج کھا رہے تھے چھوٹے چھوٹے۔ تو یہ کرونا آپ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں تو کہہ لیں کہ ہمارے اوپر بھی آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی۔ اللہ ہمیں بھی یہ وارننگ ایک قسم کی بار بار دیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ بھی اتنے ڈھیل بنے ہوئے ہیں کہ کسی چیز کا ان کے اوپر ہمارے اوپر بھی کیا ہے کہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ کچھ دن کچھ عرصے میں مطلب ہم لوگ صحیح ہو جاتے ہیں جب مسئلہ اوپر زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کام ریلیکس ہوتا ہے، ہماری کہہ لیں کہ نافرمانیاں اور ہمارے گناہ جو ہیں پھر اسی طرح چل رہے ہیں دنیا میں۔ تو بس اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، بس سب کو ہدایت دے۔ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ یہ جو عذاب تو یا کہہ لیں کہ 2 طرح کے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا، جیسے پچھلی قوموں کا تذکرہ ہم نے پڑھا، یا 6 قومیں ہو گئی ہیں اب تک، یہ قوم آل فرعون جو ہے ان کو بھی غرق کیا نا، تو 6 قومیں ہو گئیں، 3 جو ہیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی اور 3 حضرت ابراہیم کے بعد کی۔ تو ایک تو عذاب یہ ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بن کر آتے رہتے ہیں، اس میں کبھی گناہوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اور کبھی صرف اور صرف آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اور لیکن جو صحیح مطلب عقیدے والا بندہ ہے یا صحیح جو غور و فکر کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ مطلب یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے پر کیسے پورا اترنا ہے وہ اسی کی طرف توجہ دیتا ہے۔ وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جانا، اور زیادہ اللہ سے دل لگانا، یا اپنے آپ کو اور زیادہ تقویٰ کے قریب کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی عذاب تو آپ یورپ کی بات کریں، یورپ کو چھوڑ کر تقریباً سب طرف ہے۔ کل جیسے ذکر ہوا یا پرسوں شاید کہ ایک زلزلے کا، جس میں مطلب بہت زیادہ آواز بھی، اور میں نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، اس وقت جو مرکزی مقام تھا زلزلے کا وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی، وہ پوری کی پوری زمین۔ اس کے علاوہ چوہوں کو آپ نے ذکر کیا تھا، وہ بھی کچھ پتہ نہیں وہ 2-3 سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے خیبر پختونخوا میں بھی چوہوں کی تعداد جو ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ گورنمنٹ کو اناؤنس کرنا پڑا تھا کہ جو ان کو مارے گا ان کو کوئی انعام وغیرہ، یاد ہے آپ کو؟ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ اور کورونا جو ہے یہ تو آج کے دن کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے واقعات جو ہم آج بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ان کے نصیحت پکڑنا چاہیں، جو مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو ہدایت پکڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے اور صحیح سمجھ بوجھ دے کہ ہم صحیح معنوں میں اس سے ہدایت بھی پکڑ سکیں اور اپنی جو اصلاح جو ہے وہ بھی کر سکیں۔ آمین۔ جی جزاکم اللہ خیراً۔ اسی کے ساتھ اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کے ساتھ ان کو مطلب ان کے اوپر
صبر دے اللہ تعالیٰ، اور اپنی اور زیادہ محبت اور زیادہ تقوی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.